ہمارے نیک بندے راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ اس آگ کا جس کا تو نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا ہے اس آگ کو ہم سے دور کر دے، ایسے ان گناہوں سے ہمیں بچا لے جن کی وجہ سے ہم جہنم میں جاتے ہیں، اور اے اللہ ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے، یدعون ربهم خوفا وطمعا، خوف سے اور جنت کی لالچ میں اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو آج سے اپنا سب سے بڑا ہدف یہ بناؤ کہ ہمیں موت کے بعد جنت چاہیے اور جہنم سے دوری چاہیے، سب سے زیادہ اپنی دعاؤں میں اس کو مانگا کرو، اور جنت والے اعمال بھی یہ نہیں مانگا کرو کہ اللہ برائی نہ چھوٹے جنت میں چلا جاؤں، یہ علماء کہتے ہیں ایک قسم کا کفر ہے یہ۔ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل، نبی نے دعا سکھائی، اے اللہ میں تجھ سے جنت طلب کرتا ہوں اور ہر وہ بات اور وہ عمل جو مجھے جنت کے قریب کر دے، اس عمل کی بھی توفیق دے اور اس بات کی بھی توفیق دے۔ بعض دفعہ عمل انسان کو جنت کے قریب لے کے جاتا ہے، لیکن اس کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت سے دور کر رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں اس کو جنت کے قریب لے کے جاتی ہیں، لیکن اس کا عمل اس کو جنت سے دور کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھائی، اس کو یاد کر لیں، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، وما قرب الیہا من قول وعمل، اور ہر وہ قول اور عمل جو مجھے جنت کے قریب لے جائے۔ ماں باپ کی فرما برداری جنت کے قریب کرتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی جنت سے دور کرتی ہے۔ اور اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کی آگ سے، وما قرب الیہا من قول وعمل، مجھے ہر اس عمل سے بچا جو مجھے جہنم کے قریب کر دے، اور ہر اس بات سے بچا جو مجھے جہنم کے قریب کر دے۔ بعض باتیں آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہیں، فضول کے تبصرے، لوگوں کے جھوٹے الزامات، غیبتیں، لڑوانے والی باتیں، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر۔ قرآن کہتا ہے نا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر وہ شخص جو تانا زنی کرتا ہے اور چغلیاں کر کر کے لڑواتا ہے، کیا جنت میں جائے گا؟ ہوتے ہیں نا دفتروں میں باس کے چمچے ہوتے ہیں کچھ، اس کی شکایت باس کو جا کے، اس کی چغلی اس کو جا کے، اس کی چغلی اس کو جا کے، پورے ادارے کی ایسی کی تیسی۔ کچھ گھروں میں ہوتی ہیں بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی، اپنے بھائی کو بھابھی کے خلاف، اماں کو بہو کے خلاف، اس قسم کی لیڈیز بھی مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں۔ جب بھائی بہن سے مل کے گھر آئے گا تو بیگم سے پٹا ہوگا، ویسے ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے تھے، تو اس کا مطلب برگلایا کس نے ہے؟ بہن نے۔ ابے بھائی تو اپنے گھر میں انجوائے کر لائف کو یار، تو ان کے گھر میں جا کے یہ کیوں پڑی رہتی ہے، یوں کی پڑی رہتی ہے، نندے آتی ہیں نا، وہ جو مرضی کری رہے، یہ تو تیرے میاں کا کام ہے نا، اس کو کیوں جا کے پش کر رہی ہے؟ سست ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا میاں بیوی میں آپس میں لڑائی ہونا برا ہے۔ بھائی کوشش کرو یار، جیسے تیسے لوگ برداشت کر رہے ہیں تو دعائیں دو، ماشاءاللہ بھائی صاحب آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کی بیگم ایک ذرا بھی کام نہیں کرتی مگر آپ پھر بھی الحمدللہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، تو اللہ کرے آپ کو بھی ایسے ہی داماد بھی ایسے ہی ملے، یہ ہونا چاہیے نا۔ لیکن ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں، جورو کا غلام بنا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں۔ تو خیر اب مارکیٹ میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما قرب الیہا من قول وعمل، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا اور ہر اس عمل سے جو مجھے جہنم کے قریب کر دے، اور ہر اس بات سے بھی جو جہنم کے قریب کر دے۔ یہ دعا ضرور یاد کریں۔ اسی طرح حدیث میں آتی ہے ایک اور دعا، یہ راتوں کو اٹھ کے مانگنے کی دعائیں ہیں، اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے۔ کیسی پیاری دعا ہے، اے اللہ تو مجھے اپنی محبت دے دے، اور وَحُبَّ مَن يَنفَعُنِي حُبُّهُ عِندَكَ، اور ہر اس ذات کی محبت میرے دل میں ڈال دے جس سے محبت کی وجہ سے تیری محبت میں اضافہ ہو۔ جب علماء سے بزرگوں سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں کمی ہوگی یا اضافہ ہوگا؟ اور جب فنکاروں سے یا اداکاراؤں سے اور اس طرح کے لوگوں سے، ناچنے والیوں سے محبت ہوگی تو اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ کمی ہوگی۔ اس لیے ایک بات یاد رکھو، علماء کو برا بلا نہ کہا کرو، ابے یہ مولوی ایسے، ابے یہ مولوی۔ جب بھی انسان کوئی بات زبان پہ نکالتا ہے نا، دل پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، آہستہ آہستہ پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، بدگمان ہوتے ہوتے
دور ہو جاتے ہیں علماء سے. بھائی صحیح پورا صحیح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا, لیکن جب آپ تبصرے کرنا شروع کرتے ہو نا ایسے, یہ بڑے ڈینجرس تبصرے ہوتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو معاف کیا ہے, لیکن جنہوں نے نبی کی گستاخیاں کی ہیں نا ان میں سے اکثر کو معاف نہیں کیا آپ نے. کیوں؟ گستاخی کرنے والا, بد کلامی کرنے والا وہ ویلیو ختم کر رہا ہوتا ہے, تو یہ بہت خطرناک جرم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی, وَحُبَّ مَن يَنفَعُنِي حُبُّهُ عِندَكَ اللَّهُمَّ فَكَمَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أُحِبُّ. اے اللہ تو نے جو مجھے میری محبوب چیزیں دنیا میں دے رکھی ہیں. آدمی اپنی محبوب چیزوں کے ملنے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے یا دور ہوتا ہے؟ دور ہوتا ہے عام طور پہ, کیونکہ ان میں پڑھ کے اللہ کو بھول جاتا ہے. تو اللہ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِّي فِي مَا تُحِبُّ, ان محبوب چیزوں کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا دے. آئی بات سمجھ میں؟ بعض دفعہ محبوب چیز ملنے سے وہ محبوب چیز آپ کے ساتھ اللہ کی محبت میں تعاون کا ذریعہ, جیسے پیسہ نہیں تھا, پیسہ محبوب ہے, مل گیا تو عام طور پہ پیسہ مل کے اللہ سے دور, لیکن اے اللہ مجھے ملے تو میں تیرے سے دور ہونے کے بجائے کیا ہو جاؤں. بعض خوش قسمت ایسے بھی ہوتے ہیں, غریب تھے تو اللہ سے دور تھے, پیسہ آیا تو اللہ کے قریب ہو گئے, خیرات صدقات بڑھ گئے. تو مجھے میری محبوب چیزیں جو ملی ہوئی ہیں اے اللہ وہ ان اعمال میں ترقی کا ذریعہ بنا دے جو تجھے محبوب ہیں, جو عمل. وما زویت عنی مما احب, اے اللہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے محبوب ہیں لیکن تیرے علم ہے کہ وہ مجھے ملیں گی نہیں, تو ان کا نہ ملنا ان اعمال میں ترقی کا ذریعہ بنا دے جو تجھے محبوب ہیں. بعض دفعہ نہ ملتا ہے, انسان کو غم ہوتا ہے اور اس غم میں وہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے اور اللہ کی محبت میں ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے چیز. خلاصہ یہ نکلا اپنی محبت چاہیے اور جیسے تیسے ہو تیری محبت ہی چاہیے بس, اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ میں. تو یہ دعائیں مانگا کرو میرے بھائی رات کو اٹھ کے. تو اللہ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. راتوں کو اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. والذین اذا انفقوا, یہ وہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں, لم یسرفوا, نہ اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرتے ہیں کہ دوسروں سے کل بھیک مانگے, ولم یقتروا, اور نہ کنجوسی کرتے ہیں کہ خرچی نہ کریں. صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں لیکن اپنی چادر دیکھ کے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, مسلمان نہ کنجوس ہوتا ہے اور نہ اسراف کرنے والا ہوتا ہے, سخی ہوتا ہے لیکن اتنا سخی نہیں کہ کل لوگوں سے بھیک مانگے, یہ ناجائز ہے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دعاؤں میں اللہ کے سوا کبھی کسی کو نہیں پکارتے, ساری زندگی صرف یا اللہ مدد, ایاک نعبد, صرف تیری عبادت. شیخ سدیس مجھے یاد ہے 99 کی بات ہے, 97-98 میں حرم میں جو ان کی ختم قرآن کی دعا ہوئی تھی نا, بڑی پیاری دعا ہوئی تھی, بہت اب بھی بہت اچھی ہوتی ہے, وہ تو بڑی خاندانی تھی. اس میں ان کے الفاظ مجھے یاد ہیں, بڑے پیارے لگے وہ. لیس فی الوجود رب سواک فیرضا, اے اللہ اس کائنات میں کوئی ایسا رب نہیں ہے تیرے علاوہ جس کو ہم راضی کرنے کی کوشش کریں, جس کی رضا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہو. بہت سے لوگوں کو راضی کرنا بہت ضروری ہے, اتنا نہیں جتنا تجھے راضی کرنا ضروری. تیرے علاوہ کوئی ایسا رب ہی نہیں ہے. لیس فی الوجود رب سواک فیخشا, تیرے سوا کوئی ایسا معبود نہیں ہے, رب نہیں ہے جس سے ڈرا جائے, ہے ہی نہیں کوئی بھائی. اتنا ڈرا جائے جس سے جتنا کس سے ڈرا جاتا ہے, تجھ سے. لیس فی الوجود رب سواک فیحب, کوئی تیرے سوا ایسا محبوب نہیں ہے جس سے محبت کی جائے, ایسا معبود نہیں ہے. معبود والی محبت کس سے ہوگی؟ غلامی والی محبت صرف آقا سے ہوتی ہے, اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ بڑی پیاری دعا ہے. تو اللہ یہاں یہی فرماتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں ہیں. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, کسی انسانی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے. وَلَا يَزْنُونَ, اور زنا نہیں کرتے. اللہ نے زنا کو قتل کے ساتھ ذکر کیا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے زنا کرنا اور قتل کرنا اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ سیم. علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے, زنا انسانیت کا قتل ہے. کیوں؟ اس سے ولد الزنا بچے ہوتے ہیں. آج یورپ میں دیکھو باپ لیس بچے ہو گئے نا, یہ انسانیت کا قتل کر دیا, خاندانی نظام سے بچوں کو محروم کر دیا.
اب یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ میں جب زنا کرتا ہوں تو معاذ اللہ میں تو حمل روکتا ہوں، بچہ ہی نہیں ہوتا. اللہ کی نظر میں یہ کیا ہے بھائی، تیرا بچہ ہو یا نہ ہو، لیکن جس سوسائٹی میں زنا ہوگا وہاں والا تو زنا ہوں گے. انگریزوں کو دیکھ لو نا جا کے، یہ انسانیت کا قتل کر دیا تم نے، روحانی قتل ہے انسانیت کا. اس لیے قرآن کہہ رہا ہے زنا کے قریب بھی پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اللہ کہتے ہیں جس نے یہ کام کیا، انسانی قتل کیا یا زنا کر لیا، وہ بہت بڑے جرم سے ملاقات کی اس نے، چھوٹا مجرم نہیں ہے. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، بہت بڑا عذاب ہم اس کو قیامت کے دن دیں گے اور ذلیل ہو کے اس میں پڑا رہے گا وہ. تو قتل نفس اور زنا کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کیا. آج قتل کو تو جرم سمجھا جا رہا ہے، زنا کو جرم نہیں سمجھا. جب کوئی کہاں کرے نا یہ میری گرل فرینڈ ہے، اس کو بولو اللہ کے عذاب سے ڈر. یہ بھنگیوں چماروں کی عادت ہو سکتی ہے گرل فرینڈ رکھنا، کسی شریف آدمی کی عادت نہیں ہو سکتی ہے، خاندانی آدمی کی عادت نہیں ہو سکتی. فخر سے بتا رہے ہوتی میری گرل فرینڈ ہے، میری گرل فرینڈ. انٹرویو آ رہے ہیں، بھائی کیوں پروموٹ کر رہے ہیں اس چیز کو؟ بولے وہ بھنگی ہے، زنا کر رہے ہیں، صاف صاف یہ بولنا تو نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے، کیا لگتی ہے تیری ہے؟ تیرے باپ کو بھی چاہیے تھا کہ گرل فرینڈ رکھ لیتا، پھر تو پیدا ہو جاتا اس سے ولد الزنا اور حرامی پیدا ہو جاتا. تو یہ حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ یہ لیونگ ریلیشن انڈیا میں ہندوؤں کے کام ہو سکتے ہیں یا امریکن کے کام ہو سکتے ہیں، یورپین کے کام ہو سکتے ہیں، وہ ان کے کام ہے، ان کو نہیں چھیڑو آپ. مسلمان اس گندگی کے برداشت نہیں. لیونگ ریلیشن گدے گھوڑے کے ہو سکتے ہیں، گدی گھوڑی کے، گدا گدی کے ساتھ لیونگ ریلیشن کرے، گھوڑا گھوڑی کے ساتھ. نکاح کرنا انسانوں کا کام ہے، زنا کرنا گدے گھوڑوں کا کام ہے. آپ کے پاس دو لائف سٹائل ہے، گدے گھوڑوں والا اور ایک انسانوں والا، پیغمبروں والا. پیغمبر اپنے گھروں سے بچیاں رخصت کرتے ہیں شادی کے لیے، اس کے علاوہ پیغمبر نے اپنے گھر سے بچی کبھی رخصت نہیں کی ہے. اپنی بیٹیوں کو گھر سے شادی کے لیے رخصت کرو، بوائے فرینڈ کے ساتھ جانے مت دو اس کو، نہ خود گرل فرینڈ رکھو. پیغمبروں کے گھروں میں عورتیں آئی ہیں معاذ اللہ نقل کفر، کیا دوست بن کے آئی ہیں، بیویاں بن کے آئی ہیں. آپ کے گھر میں عورت بیوی بن کے آئے گی، آپ کی بہن بیٹی گھر سے کسی کی بیوی بن کے نکلے گی. اس کے علاوہ تمام راستے کیا ہیں؟ بھنگیوں چماروں والے، گدے گھوڑوں کتوں والے راستے ہیں. کوئی بولا کرے نا دیکھو اللہ کی خاطر غصہ کرنا، اللہ کی خاطر نفرت کا اظہار کرنا یہ بھی ضروری ہے. حدیث میں جہاں یہ آتا ہے کہ اللہ کی خاطر محبت کرو، وہاں اللہ کی خاطر نفرت بھی ہے. اپنے ذرا سے معاملات میں ایسے غیرت دکھاتے ہیں جیسے پھٹا جا رہا ہے، وہاں اخلاق ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کے معاملے میں ایسا گھننا، 3 طلاقیں دے کے لوگوں نے بیویوں کو رکھا ہوا ہے. ایکچولی ان کا معاملہ ہے، ہم کیوں ان کو انوائٹ کر رہے ہیں دعوتوں میں؟ بھائی قرآن نے منع کر دیا 3 طلاق کے بعد رکھنا، بائیکاٹ کرو اس کا. میں نہیں کہہ رہا کہ جا کے سر پہ ڈنڈے مارو، بولو بھائی ہمارا ان سے ہمیشہ کے لیے تعلق، بولو ختم. بہن نے کہ شوہر نے 3 طلاقیں دی، اس نے فتویٰ لے کے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے، بہن کو بول دو ہمارے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند. دوست نے ایسا کر لیا اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے کے رکھا ہے، بولا بھائی دوستی آج سے کیا ہے ختم، ہم تجھے کوئی ایف آئی آر کٹتی بھی نہیں ہے اس پہ، ہم نہیں تجھے کچھ کہہ رہے، لیکن ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے؟ حرام کو یار تم حلال کا لیبل لگا رہے ہو اس کے اوپر. قرآن نے صاف منع کر دیا، نہیں ہوتا 3 طلاق کے بعد، نہیں رہ سکتی. فتوے تو آپ کو ہر دور میں ہر طرح کے مل جائیں گے. تو کچھ خدا کے لیے بھی تھوڑی سی غیرت اختیار کرنا سیکھو. میں نہیں کہہ رہا لوگوں کے سر پھاڑو، نہ ہمیں یہ اتھارٹی ہے نہ ہم یہ کر سکتے ہیں. اپنی نفرت کا تو اظہار کرو نا. دوست آتا ہے گرل فرینڈ کو لے کے، بھائی مجھے گھر چاہیے، ابے بھائی ہمارا یہ چکلا کھانا ہم نے یہاں پہ گھر میں نہیں کھولا ہوا. آدھے ہوتے ہیں کہ یار رات گزارنی ہے گرل فرینڈ کے ساتھ، بولے یہ چکلا کھانا نہیں ہے، شریف لوگوں کا گھر ہے، پتلی گلی سے نکل یہاں سے. اکیلا آئے گا تو ٹھیک ہے بیٹھ، یا بیوی بنا کے لائے گا تو ٹھیک ہے ہمارا گھر ہے. بھائی دوستی آ رہی ہے، بھابھی کے ساتھ آؤ جب آنا ہے. گرل فرینڈ کیا ہوتی ہے؟ حرام رشتہ ہے. کتوں گدے گھوڑوں کے یہ رشتے ہوتے ہیں، انسانوں کے یہ رشتے نہیں ہوتے. قرآن کتنا بڑا جرم بیان کر رہا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو زنا کرے گا قتل کرے گا، قتل کے ساتھ بیان کر رہا ہے قرآن. اللہ کی نظر میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. يَلْقَ أَثَامًا بہت بڑے جرم سے ملے گا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ، بہت بڑا عذاب دوں گا اس کو میں. آگے قرآن کہہ رہا ہے اِلَّا مَن تَابَ. کیسی پیاری آیتیں ہیں یار، کتنی دھمکیاں دی اللہ نے. اب جس سے ہو چکا ہے وہ جب یہ آیتیں سنے گا وہ تو مایوس ہو جائے گا نا، وہ تو مایوس ہو جائے گا. تو اللہ نے فوراً کہا اِلَّا مَن تَابَ. یہ جو قرآن کا اللہ ہے نا، اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے. یہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے ایک تلوار چلا دی.
الا من تابا، ہاں جس نے توبہ کر لی. اب تک جو ہوا سو ہوا، کیونکہ جب زانی یہ آیتیں سنے گا وہ تو کہے گا میں تو گیا کام سے. اللہ کہتے ہیں مہلت ہے، الا من تابا. اب تک گرل فرینڈ رکھی نا تو نے، زنا کیا، لڑکوں سے بدفعلی کی، قتل کیا، من تابا، توبہ کر لے. آج کیا کر لے؟ توبہ. وآمنا، اپنا عقیدہ صحیح کر لے. وعمل صالحا، آئندہ کے لیے اصلاح کر لے. آئندہ کے لیے کیا کر لے؟ اصلاح کر لے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. یہ وہ لوگ ہیں جو پکی توبہ کرتے ہیں اور پھر اس پہ قائم رہتے ہیں. اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. کیوں؟ اللہ غفور بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے. اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ توبہ جب بہت زبردست ہوتی ہے تو اللہ کا ایسا قرب ملتا ہے اس کو کہ جو اس نے گناہ کیے تھے نا، اس کے جو نقصان اس کو ہوئے تھے، اللہ سے دوری، وہ نقصان کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں، اب ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ اتنا بڑا جرم کیا ایک شخص نے، قتل بھی کیا، زنا بھی کیا، پکی توبہ کر لے تو اس کو معاف کر رہے ہیں؟ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں جب آپ ریاست کے قانون کی توڑتے ہیں، ریاست کو اور بہت بڑا جرم کرتے ہیں تو ریاست معاف نہیں کرتی. تو اتنے آرام سے کیسے معاف کر رہا ہے؟ کتنی دفعہ زنا کر چکا ہے، اب یہ توبہ کر رہا ہے تو معاف کر دے گا. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اللہ کہتے ہیں جو توبہ کر رہا ہے اور آئندہ عمل کو ٹھیک کر رہا ہے تو وہ توبہ کس کے دربار میں کر رہا ہے؟ وہ انسان کے پاس تھوڑی آ رہا ہے، وہ تو خدا کے پاس جا رہا ہے. تو خدا کا ظرف چھوٹا نہیں ہے. جہاں وہ سزائیں بہت سخت دیتا ہے تو اس نے ایک دوسرا اس کی تلافی کیسے کی ہے کہ اس کا ظرف بھی کیا ہے؟ بہت بڑا ہے. اس کی معافی بھی کیا ہے؟ وہ بہت بڑی ہے. تو یہ مت دیکھو کہ کتنے جرموں کے بعد توبہ کر رہا ہے، یہ دیکھو کہ دروازہ کس کا کھٹکھٹا رہا ہے؟ خدا کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، جبکہ اس نے عذاب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو میں کیسے اس کو معاف نہیں کروں گا؟ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کے قریب سے نہیں گزرتے، اور جب لغویات کے قریب جاتے ہیں، لغویات میں یہ گانے بجانے، موسیقی، شراب کباب کی محفلیں، تو مرو کراما، عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. ان لغویات کی طرف کان نہیں لگاتے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. جب ان کو ان کے رب کی آیتیں اور احکام بتائے جاتے ہیں تو اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گزرتے. آپ دنیا پر اس آدمی کو بتائیں خدا کا یہ حکم ہے، ابے جاؤ یار، کیا باتیں کر رہے ہیں یار، صوفیوں والی باتیں کرتے رہتے ہو ہر وقت. اللہ کہتے ہیں جو ہمارے نیک بندے ہیں نا، جب ان کو اللہ کی بات بتائی جاتی ہے تو اندھے اور بہرے سنتے بھی ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، پھر دیکھتے بھی ہیں کہ اب سیدھا راستہ کون سا ہے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے. کیا مطلب آنکھوں کی ٹھنڈک؟ وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، یعنی ہمارے ماتحتوں کو کیا کر دے؟ نیک بنا دے. کیونکہ جو اللہ کے خوف رکھنے والے لوگ ہیں ان کی آنکھیں اپنے گھر والوں سے اس وقت ٹھنڈی ہوتی ہے جب وہ اپنے بیوی بچوں کو نماز روزے میں اور نیکی کے کاموں میں مشغول دیکھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں ازواج میں مرد بھی داخل ہے کہ عورت کے لیے یہ دعا ہے کہ اپنے شوہر سے میری آنکھیں ٹھنڈی کر. تو اس کی تفسیر علماء کیا لکھتے ہیں؟ شوہر کو نیک بنا دے. جو دنیا دار عورت ہے اس کو شوہر کی نیکی پہ آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی، وہ کہے گی روکھڑا کتنا لا کے دے رہا ہے، یہ فلموں میں ڈانس کتنا اچھا کر لیتا ہے، میرے ہسبینڈ سے ملیے بہت اچھا ناچتے ہیں یہ. اس کی آنکھیں کیا ٹھنڈی ہوں گی؟ اوٹ پٹانگ حرکتیں دیکھ کے. جو برا آدمی ہوگا اس کے وہ اپنی بیوی کی آنکھیں اس کو ٹھنڈی کب ہوں گی؟ اور جناب وہ پیسے کما رہی ہے، جاب، آج کل تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. لیکن آپ سلیم الفطرہ ہو گئے نا، آپ کو بچیاں اسکارف میں اچھی لگیں گی، اپنی بچیاں پردے میں اچھی لگیں گی، نماز روزے میں بولو اچھی لگیں گی، ڈرامے دیکھتی ہوئی، فلمیں دیکھتی ہوئی اچھی نہیں لگیں گی آپ.
گھر کا ماحول بنتا ہے, بیوی قرآن پڑھ رہی ہو, بچے, میں نہیں کہہ رہا سارا دن لوگ صوفی بنے رہیں, لیکن یہ منظر عزت دار آدمی کو, سلیم الفطر آدمی کو گھر میں بہت اچھا لگتا ہے. جب اس کی بچی مصلی پہ کھڑی ہو, بچے قرآن پڑھ رہے ہو, بیگم صاحبہ بھی قرآن پڑھ رہی ہوں, اور میاں قرآن پڑھ رہا ہو, بیگم دیکھ رہی ہو, جو کبھی کبھار ہوا کرتا تھا ہماری سوسائٹی میں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں زکریا علیہ السلام کے بارے میں, یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. اللہ نے بڑھاپے میں حضرت زکریا کو اولاد دی نا, تو ان کو اشکال ہوا, اللہ مجھے اتنی بڑھاپے میں کیسے؟ تو فرشتے نے کیا کہا, آپ وہ لوگ ہو کہ آپ, اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو, یہ ایسا گھرانہ تھا جو نیکیوں میں دوسروں سے آگے نکلتے تھے, تو اس لیے اللہ کی برکتیں ہوئی ہیں. تو گھروں میں میرے بھائی کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ماحول پیدا کرو. یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ماحول فلموں اور ڈراموں سے پیدا نہیں ہوگا. فلمیں اور ڈرامے اخلاق خراب کر رہے ہیں, بیٹیوں کو ماں کے سامنے چیخنا سکھا رہے ہیں, عورت کو شوہر کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا سکھا رہے ہیں, اس میں کانفیڈنس پیدا کر رہے ہیں کہ جتنے تمہارے رائٹ اتنا اس کا رائٹ ہے. گریبان میں ہاتھ ڈال کے پوچھا کرو, فراز شٹ اپ, ہوتا ہے نا, ایسے بات کیا کرو. یہ کون سکھا رہا ہے؟ فلمیں سکھا رہی ہیں, ڈرامے سکھا رہے ہیں, اور میاں کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو رکھ کے اس نے تھپڑ لگایا اور اس نے شادی ناکام ہو گئی تو تیزاب پھینک دیا. میں ایک دفعہ حیدری میں جا رہا, ایک لڑکی بھاگ رہی ہے ٹکڑ 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 بوتل لے کے. ابے میں نے کہا پکڑو یار, یہ کیا ہو گیا, کوئی عورت ڈاکو ہے یا بندہ؟ مجھے لڑکوں نے کہا بھائی ادھر کیمرے لگے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا چاروں طرف کیمرے. وہ لڑکی جا کے گاڑی میں بیٹھی, اس نے یوں کر کے کچھ بوتل پھینکی. وہ ڈرامہ تھا, وہ ڈرامے کا سین ہو رہا تھا. پتا چلا جی ڈرامے کا سین ہے کہ اس میں تیزاب کی وہ دکھائے, تیزاب نہیں تھا وہ لیکن دکھایا جا رہا ہے تیزاب. میں نے کہا یار یہ کیسے لوگ ہیں یار, یہ تم سوسائٹی کو کیا سکھا رہے ہو؟ جب آپ جرم ٹی وی میں دیکھتے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے کہ اس کی نہیں بنی اور اس نے اپنی محبوبہ پہ تیزاب پھینک دیا, کتنے لوگوں کو خیال آئے گا تیزاب پھینکنے کا؟ بس انٹرٹینمنٹ کے نام پہ, انٹرٹینمنٹ کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ سب کچھ ان کے لیے سب کچھ حلال ہے بھائی. سوسائٹی گئی ایسی کی تیسی ہو جائے سوسائٹی کی. اس لیے انسانوں سے نہیں پوچھا کرو, کس سے پوچھنا ہے کیا کرنا ہے؟ خدا سے. تو گھر کا ماحول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ دعا کرتے ہیں, اے اللہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. ہمارے علماء کا معمول تھا جب بھی کوئی عورت اپنے شوہر سے پریشان ہے, شوہر اپنی بیگم سے پریشان ہے, ماں باپ بچوں سے پریشان ہے, تو یہ دعا پڑھنے کا ان کو حکم دیتے تھے. یہ سورہ فرقان کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے, یہ یاد کر لیں. سمجھ رہے ہیں نا, سیکنڈ لاسٹ سے پہلے والی آیت ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا سربراہ بنا جو نیک ہوں, یعنی ہماری ماتحتوں کو کیا بنا دے, بیوی بچوں کو نیک. تو مطلب خود ہمیں بھی بنا دے. اصل خود سٹے لگا رہے ہیں اور بیگم کو کیا کیل کوٹ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اچھا میرے بھائی, اصل میں نے جس محلے میں رہتا تھا اس کے قریب ایک محلے میں چرسی بہت تھے, تو وہ نا وہ ان کو دیکھ دیکھ کے نا میرے دماغ میں ایک لاشعور میں وہ سٹا بیٹھ گیا. اللہ معاف فرمائے, ہر مثال میں سٹا ہی آ رہا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس صبر کی وجہ سے ہم جنت کے بالا خانے دیں گے. صبر کیا مطلب؟ اس ماحول کو کریٹ کرنے میں کچھ صبر کرنا پڑتا ہے. ٹی وی گھر میں لا کے رکھے, فلم لگانے میں کوئی صبر کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے. ہاں صبر اس میں ہوگا کہ بیگم ابھی سونے کا ٹائم ہے, ابھی نہیں, صبح دیکھیں گے فلم, اس میں تو صبر ہو سکتا ہے. ٹی وی بند کرنے میں کیا ہے؟ صبر ہے. نماز پڑھنے میں کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا. تلاوت کرنے میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ باوضو ہو کے قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھنا پڑتا ہے. اچھے ماحول کے لیے صبر چاہیے, برائی کے لیے صبر کی ضرورت نہیں, بے صبری چاہیے اس کے لیے. تو اللہ کہتے ہیں انہوں نے صبر کر کے گھر کا ماحول اچھا کر دیا اور خود بھی اچھے بن گئے. تو اولئک یجزون الغرفہ, جیسے گھر میں ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی, ایسے ہی جنت میں بھی ہم نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا انتظام کیا ہوا ہے. ایک کام کر لیا کرو, خالدین فیہا, وہ میں بتاتا ہوں ابھی, خالدین فیہا, ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. حسنت مستقرہ, کچھ صیغے نا تعجب کے ہیں وہ اللہ استعمال کرتا ہے. یہ بس آخر یہ پڑھ کے میں بیان ختم کرتا ہوں. حسنت مستقرہ, اللہ کہتے ہیں کیا زبردست ٹھکانہ ہے, یعنی اللہ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ کو کسی چیز پہ تعجب نہیں ہوتا, لیکن اتنی اچھی ہے جنت کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ مجھے بھی تعجب ہو رہا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے کیا زبردست انتظام کر دیا. بھائی مجھے خود حیرانگی ہو رہی ہے. یہ بلاغت ہے قرآن کی, ہمیں سمجھانے کے لیے ایسا انتظام کر دیا کہ
ہٹو بچوں ہو گیا یعنی سمجھ لو. اور میں کیا بولوں اپنی زبان میں بھائی, ہٹو بچوں کا مطلب پتا ہے, جب کوئی بڑی شاہی سواری خاندانی قسم کے بچوں کو ہٹا ہے اور آگے سے تو دیکھ نہیں رہا کون آ رہا ہے بھائی. تو کیونکہ بعض لوگ نا نیچے کمنٹس میں پوچھا ہوتا ہے یہ ہٹے بچوں کیا ہوتا ہے, اب ان کو کون سمجھائے کہ ہٹو بچوں کیا نہیں, ہٹو کا مطلب ہٹاؤ اور بچوں کا مطلب بچوں. تو کبھی کراچی آؤ ہم تمہیں سمجھائیں گے ہٹو بچوں. جیسے بمبئی والے کہتے ہیں کہ کیا بولتا ہے بھنڈائے, مجھے بتایا بمبئی میں بہت مشہور ہے, تو ہم کراچی والوں کو نہیں پتہ چلے گا, ان کے یہاں بہت مشہور ہے. خیر اللہ فرماتے ہیں حسنت مستقرا و مقاما, بہت بہترین قرارگاہ ہے اور بہت بہترین, کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. آخر میں اللہ سورہ فرقان میں بڑی زبردست بات کہتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے رب کو اگر یاد نہیں رکھو گے تو رب کو تمہاری کیا پرواہ ہے بھائی. تم آپس کے ہی مسئلوں میں لگے رہو گے, کھاؤ اسی کر رہے ہو, پہن اسی کر رہے ہو, بھول اسی کو گئے ہو, تو پھر آخرت میں مجھ سے امیدیں مت لگانا. میں تو اسی کو یاد رکھوں گا جو مجھے یاد رکھے گا. فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. تم اگر انکار کرو گے نا ان باتوں کا اور عمل سے دور جاؤ گے تو پھر دوسرا انجام ہوگا تمہارا, یہ والا انجام نہیں ہوگا. وہ میں ایک بات ذہن میں آئی تھی, وہ نکل گئی ذہن سے, میں نے کہا وہ بتاتا ہوں میں. یہاں بھی جو جس پہ ہم بہت خوش ہوتے ہیں, مجھے اپنا جب بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں نا مجھے میٹرک کا رزلٹ یاد آتا ہے. میں نے میٹرک میں حسب معمول شرارتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا تھا. ہم لوگ شرارتی تھے ایک نمبر کے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. غلط قسم کی شرارتیں نہیں تھیں, کوئی غیر اخلاقی. دل چاہتا تھا کہ پڑھنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام کیا جائے, کیونکہ سچے پاکستانی ہونے کی دلیل ہے. تو مجھے امید ہی نہیں تھی کہ میٹرک میں کوئی اچھے نمبر آئیں گے میرے, اور نقل بھی نہیں کرنی تھی. یہ بھی فیصلہ کیا ہوا تھا وہی نقل پھرے ورے نہیں چلانے. گھر سے صلواتیں شروع ہو چکی تھیں کہ اس کا رزلٹ کوئی اچھا نہیں آئے گا. امتحان کے دنوں میں پھر ہم پر ایک ٹینشن مسلط ہوتی تھی کہ یار اب کچھ پڑھ لو, پورے سال تو کھیل کود میں گزارا ہے, شرارتوں میں, مستیوں میں. اب ایک گھر والوں کا دباؤ بھی ہوتا تھا, تو بالکل امتحان جب سر پہ کھڑا ہوتا تھا پھر پڑھنے کی کوشش شروع کرتے تھے. یہ ہو کیا رہا ہے, کتابیں لے کے بیٹھے ہوتے تھے. تو مجھے یاد ہے اپنا دن کہ میٹرک کا جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو میں نے کہا میرا تو پتہ نہ صاف ہو جائے کہیں. تو میرا بی گریڈ آیا اور بڑی اچھی پرسنٹیج تھی, اے گریڈ تو نہیں لیکن بی. میں بہت خوش تھا اس دن. حالانکہ یہ بہت وقتی یہ خوشی ہے, یعنی اگر آپ فیل بھی ہو جاتے تو ایک سال سپلیمنٹری میں آپ ٹرائی کر لیتے یا اگلے سال دوبارہ دے دیتے. گھر والوں سے تھوڑی سی صلواتیں سننے کو ملتی نا, کھانا پینا بند تھوڑی ہونا تھا, وہ اسی طرح چلتا رہتا. اور اگر گھر والوں کی ٹینشن سے بچنا ہے تو دوبارہ فیل ہو جاؤ, پھر اگلے سال پھر فیل ہو جاؤ, تو گھر والے خود ہی بیزار آ کے کہتے ہیں کچھ اور کر لے بھائی. جب بھی آپ کو کوئی ٹینشن دے نا وہ کام بار بار کرو, اگلا خود پریشان ہو کے آپ کو پریشان کرنا چھوڑ دے گا. اصول یاد رکھنا. دوسری شادی کر لی, مصیبت میں آ گئے, صلواتیں گالیاں تیسری بھی کر لو, مزید گالیاں پڑ رہی ہیں, مزید ڈپریشن میں جا رہے ہو, ٹینشن میں ایک اور کر لو, جیسی کی تیسی. لوگ خود ہی بیزار آ جائیں گے, یہ بندہ ٹھیک ہے ہی نہیں, اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. تو لوگ آپ کا کانفیڈینس چیک کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ کتنا ڈھیٹ ہے. تو ایک دفعہ فیل ہو گئے, اگر آپ چاہتے ہو کہ ٹینشن پارسل کرو, خود ٹینشن نہ لو, تو دوبارہ بھی فیل ہو جاؤ. خیر ہمیں توقع نہیں تھی, بہت اچھے نمبر آ گئے تو بڑی خوشی ہوئی. تو مجھے وہ دن یاد آتا ہے. آواز صحیح آ رہی ہے آپ سب کو؟ تو مجھے وہ دن یاد آتا ہے کہ یار کتنی خوشی تھی, حالانکہ وہ تھوڑے دنوں کی ہے. کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ فیوچر اگر فیل ہو رہے ہیں تو ہمیشہ کا فیوچر تباہ ہو گیا. بھائی سپلیمنٹری میں دے دینا, اگلے سال دے دینا, اگلے نہیں تو اگلے سال, ایک سال ضائع ہو جائے گا نا.
اور پھر دنیا میں ہر کامیاب آدمی کے پیچھے تعلیم تھوڑی ہے. آپ تو ماشاءاللہ باڈی بلڈر ہیں, آپ جم چلا رہے ہیں نا, تو اس کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق ہے؟ بالکل بھی نہیں. اگر یہ پڑھے لکھے زیادہ پڑھ لیتے تو یہ جو ابھی ان کو عزت یا ترقی ملی ہے, صحت ہی نہیں ہوتی. سب سے پہلی بات, دنیا میں دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت صحت ہے. ایک آدمی جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہو یا کوئی بہت بڑی فلم ہو, صحت اچھی نہیں ہے, اس سے وہ ٹماٹر بیچنے والا زیادہ اچھا ہے جس کی صحت اچھی ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو صحت اچھی ہے نا, جو ٹماٹر بیچ رہا ہے وہ زیادہ اچھا ہے. میں تبھی تو لوگوں سے کہتا ہوں, میں جب گاؤں دیہاتوں کی زندگی کو دیکھ کر آیا, میں نے دیکھا 100 سال لوگوں کی عمریں ہیں, پہاڑوں میں رہتے ہیں, چکی ان کی پانی سے چلتی ہے, آرگینک گندم خود اگاتے ہیں, خود کھاتے ہیں. ٹریکٹر ان پہاڑوں پہ چل نہیں سکتے, بیل سے ہل چلاتے ہیں. ان کو تمام لذتیں ان پہاڑوں میں حاصل ہیں جو ہمیں آج ترقی کے دور میں بھی حاصل نہیں ہیں. ان کی عمریں بھی اچھی, ان میں کوئی ڈپریشن کا مریض نہیں ہے, اور ان کی اولادیں بھی زیادہ, ان کے بچے بھی ماں باپ کا بہت احترام کرتے ہیں. ان کے ہاں اولادوں کے وہ مسائل نہیں جو آج ہمارے معاشرے میں. آج تو باپوں کو یہ شکایت, بیٹا ہماری سنتا نہیں ہے, مانتا نہیں ہے. ماں کو شکایت, وہاں یہ شکایتیں بھی نہیں ہیں. تو میں ان علاقوں میں جا کے کہتا ہوں یار اس ترقی کا, ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے انسان کو 2 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا. مثلا یہ لائٹ نہ ہوتی تو اندھیرا ہوتا, سو جاتے, صبح اٹھتے جلدی اٹھ جاتے, صحت اچھی ہوتی, خراب ہوتی, اچھی ہو جاتی. فارمی مرغیاں نہ ہوتی تو یہ بھول ہے کہ ہمیں مرغی کھانے کو نہ ملتی, یہ غلط سوچ ہے. دیسی مرغیاں اتنی زیادہ ان کی پروڈکشن ہو جاتی کہ وہی ہمیں کھانے کو ملتی. اس کی میں ایک دلیل آپ کو یہ دیتا ہوں, جب تک مچھلی کی فارمنگ شروع نہیں ہوئی تھی, سمندر کی اور دریا کی آرگینک مچھی بہت ملتی تھی, ہمیں بہت ملتی تھی. سمندر رزق کے دروازے اس نے کھولے ہوئے ہیں, وہ دے رہا ہے, نکالو کھاؤ. ایک فلسفہ گڑھا گیا کہ یہ جو آرگینک مچھلی ہے یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. اصل میں یہ بزنس کے نقطۂ نظر سے فارمنگ شروع کی گئی ہے. یار اس کی آواز کنٹرول کریں, میرے کان گونج رہے ہیں قدیر بھائی. بزنس کے نقطۂ نظر سے یہ فارمنگ شروع کی گئی ہے, بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب تاجر کو سستے میں اتنی زیادہ مچھی وہ پیدا کر سکتا ہے تو وہ آرگینک کی طرف جانا اس نے چھوڑ دیا. اس کی پروڈکشن ویسے ہی کم ہو گئی. اب لوگ سیٹ ہو جائیں گے کس پہ؟ آہستہ آہستہ فارمی مچھی پہ سیٹ ہو جائیں گے. جب فارمی مچھی پہ سیٹ ہو جائیں گے تو پھر وہ آرگینک بھی وہ ہو جائے گی ونس اپون اے ٹائم کہ ہمارے باپ دادا سمندر سے مچھی پکڑ گئے یا دریا کی اوریجنل مچھی پکڑ کے کھائے گئے. حتیٰ کہ اب آپ فشری جاؤ گے نا, وہاں بھی آپ کو فارمی مچھلی مل رہی ہے. تو سمندر کے کنارے بھی آپ کو سمندری نہیں مل رہی. تو ہم نے گاؤں دیہاتوں میں بھی وقت گزارا ہے جو فارمی مرغی جانتے نہیں تھے, لیکن وہ دبا کے دیسی مرغی کھاتے ہیں. جب کہو کھلائیں گے وہ, اس لیے کہ لوگ پھر پالتے ہیں. تو اگر یہ سائنسی ترقی نہ ہوتی, ہم دیسی مرغیوں پہ سیٹ ہوتے, ہم دیسی گندم پہ سیٹ ہوتے, یہ جو کھاد والی یوریا والی گندم ہے یہ نہ ہوتی, بہت کچھ ہوتا. خیر ابھی کیا رونا روئے بیٹھ کے آدمی. آپ لوگ کہیں گے کیا دینی باتیں ہم سننے آئے ہیں, مفتی صاحب نے کیا مرغی اور انڈوں کی باتیں شروع کر دی. تو جی نام احوال سیدھے آ میں بات کہاں سے, یہاں سے ادھر سے ہم نے ٹریک بدلا کیسے نا. نہیں وہ تو ہے. ہاں میں رزلٹ کی بات کر رہا تھا کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایجوکیشن اچھی چیز ہے, حاصل کرنی چاہیے. اس سے انسان پڑھا لکھا آدمی, میچور آدمی, بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن اس کو بھی اپنے سر پہ بہت زیادہ مسلط کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ صحت. اگر آپ کوئی چیز اپنے اوپر مسلط کر لو گے تو آپ کی صحت گئی بھاڑ میں, نہیں تیل لینے. سمجھ رہے ہو نا,
مسلط تو کرنا ہی نہیں ہے، مسلط صرف آخرت کی فکر، بس جہنم سے بچ جائیں جنت میں چلے جائیں، اس کے علاوہ مسلمان کسی چیز کی ٹینشن بالکل بھی نہیں لیتا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں بہت پڑھے لکھے لوگوں سے بھی ملتا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں نے بہت سو کو اوپر سے مینٹل ان کا دیکھا ہے تھوڑا سا سیٹنگ آؤٹ، بہت سو کو، تھوڑے نہیں، ہماری بھی ایک زندگی گزر چکی ہے اس معاشرے میں، پورے صحیح سیدھے نہیں، پورے صحیح نہیں ہوتے وہ، پورے صحیح میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو کچھ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، معذرت کے ساتھ میں کوئی ایجوکیشن کی نفی نہیں کر رہا، بلکہ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گئے، بالکل بالکل ہی پاگل ہو گئے، دماغی توازن بالکل خراب۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ٹینشن بہت لے لیتے ہیں، امتحان کے دنوں میں کتنی ٹینشن ہوتی ہے پتہ ہے نا آپ، اتنی پاگل ہو رہا، ہمیں تو یاد ہے اپنا زمانہ، اتنی دماغ میں ٹینشن ہوتی تھی کہ اف، پیپر ہے، کل پیپر ہے، پرسوں پیپر ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا۔ ایک عجیب، پہلے زمانے میں ہمارے علماء نے جو پڑھا ہے نا جن طریقوں سے، جو بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے ہیں، ان میں ایگزام کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ آپ کو تاریخ میں جتنے بڑے بڑے علامے ملیں گے مسلمانوں میں، انگریزوں کا مجھے نہیں پتا، وہ ایگزام ہی نہیں دیتے تھے، وہ ہوتا یہ تھا کسی کو ٹیچر بنایا، جو جس فن میں ماہر ہے اس کو اپنا ٹیچر بنا کے اس فن کو اس سے سیکھنا شروع کر دیا، بس کوئی ایگزام نہیں ہے، آپ کی اپنی چاہت پر ہے کہ آپ سیکھنا چاہتے ہو تو سیکھو، امتحان ہم کیوں لیں بھائی آپ سے، امتحان کیوں لیں، آپ کا اپنا نقصان ہے اگر نہیں پڑھ رہے، امتحان لے کے ہم نے کیا کرنا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو طالب علم کو یہ احساس ہوتا تھا کہ بھائی میں اگر پڑھوں گا تو میرا فائدہ ہے، نہیں پڑھوں گا تو چھوڑو یار، رکشا چلاؤ، ٹماٹر بیچو، کچھ اور کام کرو۔ یہ جو مدرسوں میں بھی، ہمارے مدرسوں میں، اور جو ہمارا نظام تبدیل ہوا نا، یہ بھی انگریز کے بر صغیر میں آنے کے بعد ہوا ہے، کچھ چیزیں ہم لوگ مدرسے والوں نے بھی گوروں سے لی ہیں، ایک اثر تو پڑتا ہے نا، اثر تو آتا ہے، ورنہ پہلے یہ سیٹ اپ نہیں ہوتا تھا، بس بھائی علم حاصل کرنا ہے، بیٹھو، جس سے آپ نے قرآن حفظ کرنا ہے حفظ کرنا شروع کر دو، کوئی امتحان نہیں، حافظ بن جاؤ گے تو ساری دنیا کہے گی بھائی حافظ ہے، نہیں بنو گے تو تمہارا نقصان ہوگا، اس سے طالب علم میں شوق برقرار رہتا ہے۔ میں جب مدرسے گیا نا تو ہمارے مدرسے میں بھی میرا جو پہلا سال تھا اس میں امتحان کا کانسیپٹ نہیں تھا، تو میں نے بڑی محنت سے پڑھا۔ جب میں عربی گرامر میں نے پڑھنا شروع کی تو کچھ سوالات تو استاذ پوچھتے تھے، سبق پوچھتے تھے، کچھ میں فرضی سوالات بنا بنا کے اپنے آپ سے پوچھتا تھا، شوق بہت برقرار رہتا ہے ایسے۔ میں پتہ ہے ایسے جیسے ہم گردانے یاد کرتے ہیں نا، ضربا ضربا ضربو ضرب ضربتا، کس لفظ کا کیا معنی ہے، میں کیا کرتا تھا، پرچیوں پہ لکھتا تھا، کئی سارے صیغے لکھ کے پرچیوں پہ الفاظ لکھے، ان کو آپس میں مکس کر دیا، پھر پرچی اٹھا کے اپنا امتحان لیتا تھا کہ بتاؤ بھائی اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کون سا صیغہ۔ تو جب آپ میں پڑھنے کا شوق ہوگا تو آپ پڑھیں گے، نہیں شوق ہوگا تو امتحانوں سے آپ کو ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، جو امتحان میں پاس ہوتے ہیں، اچھے نمبر لیتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ان کو آتا بھی ہو، امتحان میں تکے دبا کے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں کئی بار ایسا ہوا کہ ہم نے امتحان پورے سال پڑھا نہیں، رات کو ایک سوال دیکھ کے چلے گئے، اتفاق سے وہی آ گیا، چھاپ کے آ گئے، اور جو پورے سال پڑھتا رہا اس نے وہ والا سوال نہیں دیکھا، صبح پیپر میں وہ والا سوال آ گیا، وہ ان پڑھ ہو کے، اس کے وہ پڑھا لکھا ہو کے نمبر کم، اور ہم نے نہیں پڑھا اور نمبر ہمارے زیادہ۔ یہ تکے چل رہے ہوتے ہیں۔ تبھی جو کمپنیاں ہیں نا، جو صحیح کمپنی ہے، وہ آپ کے فن کو دیکھتی ہیں کہ آپ کو آتا کیا ہے، آتا ہے تو ٹھیک ہے آ جا، نہیں آتا چل بھائی نکل یہاں سے، وہ ڈگریاں کہہ رہے ہیں اپنے پینٹ میں رکھو اس کو، ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، سب جعلی بنوائی ہے میں نے، تجربہ بہت ہے، آج کل ایک کمپنی میں ایچ آر مینیجر لگا ہوں، ایچ آر مینیجر بڑی فلم ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا تمہیں، کہہ رہے بس ہم ایسی ٹوپی کرا کے نا کمپنیوں میں گھستے گھستے یہاں تک پہنچ گئے، کہہ رہا ہے لیکن بھاری بھرکم تنخواہیں مل رہی ہیں مجھے، کیونکہ میں کام ان لوگوں سے زیادہ کر کے دے رہا ہوں جو پراپر پڑھے ہوئے، ڈگریاں بنا لی تھی اس نے۔ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی، جو اصل بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا، یہ تو درمیان میں یہاں بات آ گئی نا، اصل بات میں عرض کر رہا تھا کہ
موضوع میں تو ابھی آ رہا ہوں انشاءاللہ سورہ الحاقہ کی طرف، لیکن کچھ بیچ میں غریبیاں بھی چلتی ہیں، تو بار بار آپ سے عرض کرتا ہوں کیونکہ اتنے ڈپریشن کے مریض آ رہے ہیں ہمارے پاس پورا ہفتہ، ٹینشن ڈپریشن اسٹریس، ٹینشن ڈپریشن اسٹریس، یہی لفظ سن سن کے بیزار ہو گئے. تو کیوں لے رہے ہو ٹینشن یار؟ اپنی صحت پہ کبھی کمپرومائز نہ کرو، اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو گے تو ٹینشن ختم ہوگی. اللہ پہ اعتماد نہیں ہے نا، اسباب پہ نظر ہیں، یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ نہیں کیا تو یہ نہیں ہوگا، گئے بس کام سے. جب ڈکشنری سے اللہ نکل جاتا ہے نا، پھر آدمی کہتا ہے اگر میں یہ کروں گا تو یہ ہوگا، یہ نہیں کروں گا تو یہ نہیں ہوگا، اور یہ کیا جا نہیں رہا ہے مجھ سے. یعنی وہ کہتا ہے اگر میں پڑھوں گا تو عزت ملے گی، پیسہ ملے گا، نہیں پڑھوں گا تو نہ عزت ملے گی نہ پیسہ ملے گا. تو چلو پڑھ لو. اب پڑھنے کے لیے بیٹھا ہی نہیں جا رہا اس سے. پڑھائی کے لیے بیٹھا ہے تو کتاب نہیں پڑھی جا رہی، پڑھ رہے تو سمجھ میں نہیں آ رہی، کسی ٹیچر کو رکھوایا وہ بھی نہیں سمجھا پا رہا، 6 دفعہ سمجھا رہا ہے تو بھی سمجھ میں نہیں. ہر آدمی کا مینٹل لیول ایک جیسا تھوڑی ہوتا ہے. پھر آدمی کہتا ہے کیا عذاب میں پھنس گیا یار میں. پھر الٹے خیالات، ابے میرا وہ فلاں دوست تو پڑھ لیا تو امریکہ چلا گیا، تو بیٹا گٹر کے ڈھکن صاف کرے گا بیٹھ کے، اپنا فیوچر تو دیکھ لے. میں نے اپنی زندگی میں اس طرح لوگوں کو اپنے سامنے پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہمارے محلے میں ایک نوجوان تھا، پڑھ نہیں سکا، وہ ڈپریشن سے پاگل ہو گیا، اتنا پاگل ہو گیا کہ جو بالکل پاگل نہیں ہوتے، بال کھول کے گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ والا پاگل. کبھی ٹریفک پولیس والا بنا ہوتا تھا، وہ حقیقت ہے، جیسے پاگل والی حرکتیں ہوتی ہیں. ایک دن کیا ہوا، مین روڈ بلاک کر دیا اینٹوں سے، اور ٹریفک پولیس والا بنا ہوا ہے، گاڑیوں کو یوں کر کے روک رہا ہے، ایسے ایسے کر رہا ہے. چلو عجیب یعنی بالکل ہی قابل ترس ہو گیا. وہ ہوا کیا، پڑھنے کی اس کی چاہت تھی لیکن پڑھ نہیں سکی. تو یہ بہت سے لوگوں میں کوئی ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہو ہی نہیں پاتی ترقی. تو آپ کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنی کھوپڑی کو ٹینشن سے آزاد. اس کے 2 موٹے موٹے اصول ہیں. ویسے تو اس پر میرے مستقل آپ کو بیانات ملیں گے، آڈیو بیان ہے، یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں ڈپریشن کا علاج، ٹینشن کا علاج، یہ سرچ کریں. لیکن اس کے علاوہ 2 چیزیں ہلکی پھلکی. ایک تو یہ سمجھ لو دنیا مسافر خانہ ہے. مسافر خانے کا مطلب یہاں ٹینشن ختم کرنے کی کوشش ہی نہیں کرنی ہے. اس کی کوشش کرو گے نا بہت زیادہ تو یہ بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. جیسے وسوسہ ایسی چیز ہے جتنا دماغ سے نکالو گے اتنا ہی دماغ میں گھسے گا. اگر آپ واش روم میں بیٹھ گئے، پیشاب کرنے کے بعد آپ نے کہا قطرہ آنا جب بند ہوگا تو میں اٹھوں گا، قیامت آ جائے گی آپ کا قطرہ آنا بند نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ جو وہمی ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ بیٹھے رہتے ہیں، چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، قطرہ بند نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ کے پیشاب کا آپ کے مائنڈ سے، دماغ سے تعلق ہے، کیونکہ آپ کی توجہ وہاں ہے. جب وہاں توجہ، یہ جو ہمارا قضائے حاجت کا جو سسٹم ہے نا، پیشاب اور قضاء، اس کا ہمارے دماغ سے بہت گہرا تعلق ہے. تبھی تو ایک دم جیسی خوف ہوتا ہے فوراً قبض کھل جاتا ہے آدمی کا. کسی کو بہت زبردست قبض ہو نا، ٹوٹ نہ رہا ہو، رات کے اندھیرے میں چڑیل بن کے ڈرائیں اس کو، فوراً واش روم بھاگے گا. وہ پرانے سے پرانے قبض کا بہترین علاج ہے یہ، حقیقت. تو جب آپ واش روم میں بیٹھے ہوئے اور توجہ ساری آپ کی پیشاب کی طرف ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ رک جائے. بیٹھے رہو. اس کا علاج ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھو، جب خیال ہونے لگے کہ یار اب بند ہو گیا ہوگا، استنجا کرو، پتلی گلی سے نکل لو. ٹھیک ہے. تو کدھر سے کدھر کھچڑی پک رہی ہے. آج بیان میں شروع سے ہی کھچڑی پکنا شروع ہو گئی ہے. تو میں اصل بات یہ کہہ رہا تھا کہ ٹینشن سے بچنا ہے نا، کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہیں پریشانی میں. تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خیالات کو جب آپ نکالو گے تو خیال دماغ سے نکلے گا نہیں، وہ اور آئے گا. جو وسوسے کے مریض ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں غلط خیالات آتے ہیں، تو ان کو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ ان خیالات کو نکالو. وہی نکالو گے تو وہ اور آئیں گے. دماغ کو ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہٹانے کی کوشش ہی نہ کرو. جو آ رہے ہیں آنے دو، اپنے آپ کو بزی کر لو بس.
یہ نہیں کرو کہ یہ نہیں آئے، یہ نہیں آئے، یہ نہیں آئے. وہ میں بہت دفعہ ایک تعویذ والا قصہ سنا چکا ہوں، ایک اور دفعہ سنا دیتا ہوں، آج نئے لوگ زیادہ لگ رہے ہیں، اس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی. ایک پیر صاحب نے کسی کو تعویذ دیا، لاکھوں روپے لے لیے اور کہا کہ یہ تمہارا تعویذ اس وقت کام آئے گا جب تم یہ تعویذ کو لے کے جب گھر میں داخل ہو تو تمہارے دماغ میں کالے کتے کا تصور نہیں ہونا چاہیے. اب کس پاگل کے دماغ میں کالا کتا ہوتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے یار؟ کھوپڑی میں خام خام میں اس میں کالا کتا ڈال دیا. اب اس نے کہا لاکھوں روپے کا تعویذ نہ برباد ہو جائے تو کالا کتا دماغ سے نکالو، ورنہ لاکھوں روپے کا تعویذ کیا ہو جائے گا؟ برباد. اب یہ تعویذ گھر میں لے کے گھر کو چلا ہے اور کہہ رہا یار کالا کتا دماغ میں، یار یہ دماغ میں تو کالا کتا آ رہا ہے، اس کو نکالو، کالے کتے کو نکالو نکالو نکالو. نہیں نکلے. یہاں تک کہ گھر کے قریب پہنچ گیا، اب تو اور آ رہا ہے. ابے نکل دماغ سے. نہیں نکل رہا. کتوں کی پوری فوج گھس گئی اس کے دماغ میں اور آ بھی کالے ہی رہے ہیں. پھر ریورس گیئر لگا کے دروازے سے پیچھے آتا، پھر گھستا. بالآخر نہیں نکلنا تھا اس میں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی میڈیسن، کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے جو کتا دماغ سے نکال دے، اور گھر میں گھس گیا. تعویذ نے تو ویسے بھی اثر نہیں کرنا تھا، وہ پیر صاحب کو پیسے کمانے کا موقع مل. تو یاد رکھو بالکل دنیا کی مثال ایسی ہے، جو دنیا میں سکون کا متلاشی ہوتا ہے نا، کہ بس مجھے سکون چاہیے، مجھے سکون چاہیے، میری سٹریس ختم ہو جائے، میری ٹینشن ختم ہو جائے. اس کی ٹینشن کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کو اگنور کر دو. اللہ نے میرے ذمے جو کام لگایا میں اس میں لگ جاؤں گا، بس ختم. ٹینشن ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے میرا ہیڈ ایک نہیں ہے. وہ پریشانی میں خوش ہے تو میں پریشان خوش ہوں. اس کا سب سے پہلا علاج یہ ہوا، پریشانی ختم ہو جائے گی. آپ اس کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یعنی ٹینشن ختم کرنے کی ٹینشن بھی چھوڑ دو. ہم اس کے مکلف ہیں جو ہمارے بس میں ہیں. اس کی مثال، ہمیں شریعت نے صحت کے اسباب کا حکم دیا کہ آپ ایسی چیزیں نہ کھاؤ جس سے صحت خراب ہوتی ہے. آپ لائف اسٹائل ایسا رکھو جس سے صحت بنتی ہے. اسباب اختیار کرو. نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. بہت سے لوگ بہت کچھ کر کے بھی کینسر مر جاتے ہیں، اور بہت سے بد پرہیزی کر کے بھی 100 سال زندہ رہتے ہیں. تو ہم مکلف ہیں اس کام کے جو ہمارے ذمے قدرت نے لگایا. اگر ایک آدمی صحت کی فکر کرتا ہے اتنی جتنی شریعت نے کہا ہے، یہ احتیاط کرو. ہمارے نبی کی جو غذائیں تھیں، سادہ غذائیں تھیں، محنت تھی، وقت پہ سونا، وقت پہ اٹھنا، یہ ساری چیزیں مینج کر کے ایک آدمی چل رہا ہے. لیکن اس کی یہ ساری محنت برباد ہو جائے گی اگر وہ اس کے رزلٹ کو اپنے اوپر مسلط کر لے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر وہ یہ ٹینشن لینا شروع کر دینا کہ اس کا رزلٹ نکل رہا ہے، صحت میری بننی ہے لازمی، تو یہی چیز اس کی صحت کے خراب کرنے کا. کیونکہ صحت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے بے فکری ہو، ٹینشن نہ ہو. اسٹریس اور ٹینشن سے تو آدمی کا بیڑا غرق ہو جائے. میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ صحت کو مسلط کر لیتے ہیں، ہائی یہ نہ ہو جائے، ہائی یوں نہ ہو جائے، ہائی یوں نہ ہو جائے، بھائی یہ بھی نہ، چھوئی موئی بن گئے. یہی چیز ان کو ڈپریشن میں لے گئی. تو آپ نے اسباب اختیار کرنے، بن گئی ٹھیک ہے، نہیں بنی تو کون سا یار، ہم نے قیامت کا اعلان کر کے تھوڑی جانا ہے. وہیں جانا ہے جہاں بیمار لوگ گئے ہیں. ہم بھی مر جائیں گے، وہ بھی مر جائیں گے، فنش. کتنے دن زندہ رہنا ہے ہمیں؟ تو خوش آدمی صحت مند ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، بھلے اس کے پاس پیسے نہ ہوں. تو اس لیے ہاں، تو میں پہلی بات یہ عرض کر رہا تھا، دو اہم چیزیں ہیں. پہلا چیز کیا؟ دنیا کو مسافر خانہ سمجھے انسان. جب مسافر خانہ سمجھے تو کامیابی کے اسباب اختیار کرے گا، کامیابی کو دماغ میں مسلط نہیں کرے گا. اللہ دے دے کامیابی ٹھیک ہے، نہیں دے تو بھی ٹھیک. دوسری چیز اللہ پہ توکل. توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ نے جو قانون بنایا ہے عمل کا، میں اس کو تو فوکس کروں گا، ہر کامیابی کا سبب میں اختیار کروں گا. نتیجہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. نتیجہ جو بھی نکلے، چاہے الٹا نکلے، وہ میرے لیے بہتر ہی ہوگا. میں بار بار مثال دیتا ہوں نا یعقوب علیہ السلام کی. ساری زندگی ٹینشنوں میں، سارے نتیجے الٹے ہی نکل رہے ہیں. ایک بچہ گم ہوا، پھر دوسرا بھی گم ہو گیا.
لیکن اللہ پہ توکل کر رہے ہیں, جو ہو رہا ہے میرے حق میں کیا ہو رہا ہے, بہتر. رزلٹ کیا ہوا, بہتر ہوا نا, رزلٹ سب سے اچھا ہوا. زکریا علیہ السلام کو اولاد ہی نہیں مل رہی, دعائیں مانگ مانگ کے آخر میں اولاد ملی, ایسی ملی کہ پیغمبر دے دی اللہ نے, پیغمبر مل گئے ان. تو یعنی حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے, یعنی ان دو باتوں کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں ان کی زبان میں, کہ رضا بالقدر, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے, اپنے آپ کو اللہ کے سپرد, کہ جو میرے ساتھ ہوگا وہ میرے حق میں بہتر, بس میں اس پہ راضی ہوں, میں خدا نہیں ہوں, خدا کوئی اور ہے, بس جو ہوگا کیا ہوگا, بہتر. لیکن اس کا دیندار لوگ غلط مطلب لیتے ہیں, جو ہوگا بہتر ہوگا, لہذا بھاڑ میں جائے, جو مرضی کرنا ہے کرتے رہو, بڑے ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے. یہ غلط مطلب ہے. ابے شوگر کا مریض لڈو کھا رہا ہے بیٹھ کے, اس کو کوئی سمجھا رہا ہے بھئی یہ تیرے کھانے کی چیز نہیں ہے, مرے گا, وہ کہے گا میں اللہ کی تقدیر پہ کیا ہوں, راضی ہوں. یہ مطلب نہیں ہے. آپ نے حماقتوں کے سارے کام کر لیے, آپ کمانے کی کوشش نہیں کرتے, جب بیوی بچے صلواتیں سناتے ہیں ڈپریشن میں جاتے ہیں, اور پھر جب ڈپریشن سٹریس ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں مفتی صاحب نے کہا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی چیز کی ٹینشن نہ لو, لہذا میں اس کی ٹینشن نہیں لے رہا. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. اپنی طرف سے آپ نے کامیابی کے تمام اسباب اختیار کرنے ہیں, پھر نتیجے کی ٹینشن نہیں لینی, پھر اللہ کی مدد ہوگی. اگر اپنی حماقتوں کی وجہ سے آپ پر آزمائشیں آئی ہیں, اس میں اللہ آپ کے دل کو صبر کے لیے نہیں تھامتا. علماء کہتے ہیں آپ کی حماقت سے جو پریشانی آئے گی اس میں آپ کو صبر کی توفیق نہیں ملتی. آپ نے کام صحیح کر رہے, پھر بھی اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی, اس آزمائش میں اللہ کی طرف سے صبر کی توفیق ملتی, اللہ دل کو تھام لیتا ہے. آج کل جو آزمائشیں اور ٹینشنیں آ رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں آ رہی, وہ میری اور آپ کی حماقتوں سے آ رہی ہیں. سمجھتے ہو, ان میں سب سے بڑی حماقت جو ہماری پاکستانی قوم کا بلکہ اکثر مسلم قوم کا المیہ ہے, وہ حماقت ہے سستی اور کاہلی. یہ جو میں باتیں کرتا ہوں میں اپنے لیے بھی کرتا ہوں کہ مجھے بھی ہدایت ملے. آپ یہ نہ سمجھیں مفتی صاحب پتہ نہیں کتنے چست اور ایک دم صبح 4 بجے اٹھ کے ان کی ایکٹیویٹی شروع, اور ایک دم یہ نہیں, میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوتا ہوں کہ مجھے بھی اللہ توفیق دے. ہم لوگ کسی بھی چیز کے اسباب کو بالکل بھی اختیار بولو نہیں کرتے. جیسے آپ کا پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا, نہیں دماغ لگا, چھوڑ دو پڑھائی, لیکن جس کام میں دل لگ رہا ہے وہ تو کرو, پھر کچھ اور تو کرو, ٹھیلا ہی لگا لو. یہ جو سارا دن پڑے ہوئے ہیں نا پوستیوں کی طرح, یعنی دیکھو ایک ہوتا ہے آرام. آرام کی ڈیفینیشن کیا ہے, جب آپ اہم کاموں میں تھک جائیں تو باڈی کو کیا دیں, آرام. تو آرام مقصد نہیں ہوتا, آرام اہم کاموں کے لیے باڈی کو دوبارہ سے تیار کرنا, اس کو کیا کہا جاتا ہے, ریسٹ. سمجھتے ہو, اس کو کیا کہا جاتا ہے, ریسٹ. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے آرام مقصود ہے, کام جب سر پہ مجبوری میں عذاب میں ٹینشن میں آتا ہے نا کہ مر نہ جاؤں, پھر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ہر آدمی کی خواہش ہے میں پڑھا رہا ہوں آرام سے, اللہ یہ کہ کوئی آسمانی آفت نہ, آسمان نہ پھٹ جائے, کوئی بہت بڑا عذاب نہ آ جائے میرے اوپر. جیسے آپ دفتر جاؤ گے تو دفتر آپ اس وقت تک نہیں پہنچتے جب تک کہ آپ کو یقین ہے کہ اب مزید لیٹ ہوا تو اب باس کی طرف سے صلواتیں سننے کو ملے گی. اب اٹھنا مجبوری بن چکی ہے, تو اس کا مطلب آرام اصل تھا, کام کیا ہو گیا, ایک جزوی. یہی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو یہ لائف اسٹائل صحیح نہیں ہے. اس میں آپ کو اگر ناکامی ملے گی تو یہ ناکامی اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ کس کی طرف سے ہے, آپ کی طرف سے. آپ اگر صبح شام الٹی سیدھی چیزیں پھوڑ پھاڑ کے آپ نے برابر کر دی ہیں اور پھر آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھ گیا, آپ کو ہارٹ کے مسائل شروع ہو گئے, آپ کو شوگر, آپ کے گردے میں مسئلے, تو یہ بیماری اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ کس کی طرف سے میرے بھائی, آپ کی اپنی حماقتوں کی وجہ سے. اس لیے ان بیماریوں میں, آج کل بیماریوں میں عام طور پہ صبر کی توفیق مل نہیں رہی ہوتی.
ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ کس کی حماقتوں سے ہوتی ہیں، اللہ کے، اور اس میں تسلی بھی نہیں ملتی جب آدمی روتا ہے کہ وہ اس وقت مجھے کہہ رہے تھے یہ نہ کھا یہ نہ کھا. میں آپ کو ایک صحت کی چھوٹی سی بات بتا دوں، آپ روزے رکھنا شروع کر دو، اتنی خاندانی صحت ہو جائے گی نا کہ ایسی خاندانی ہو جائے گی کہ بس پوچھو ہی نہیں. روزہ ایسے ہی صحت کے لیے ایسی مفید چیز ہے، بڈھوں کو جوان کر دے ایسی چیز ہے یہ، سمجھ رہے ہو؟ اس کو ہلکا نہ سمجھو آپ. اس پہ اب آج کل بڑی جدید ریسرچ، تجربے سے بڑھ کر کوئی دلیل ہوتی ہے؟ آپ چند دن روزے رکھو، آپ کی آنکھیں روشن ہونا شروع ہو جائیں گی، ایسے ہلکے پھلکے، اور پھر کم کھانے کی عادت پڑ جائے گی آپ کو. میں اپنی تعریفیں کبھی بھی نہیں یہاں بیٹھ کے کرتا، صرف مثال دینے کے لیے. میں نے صبح سے لے کے اب تک بمشکل ایک روٹی کھائی ہوگی. صبح پراٹھا کھایا تھا، وہ بھی آدھا، اتنا سا تھا ایک تو پراٹھا، بڑے پراٹھے کا آدھا ہی ہو گیا وہ. اور میرا خیال ہے میں نے دوپہر بھی آدھی روٹی کھائی ہوگی، کیونکہ میں بالکل فٹ فاٹ، کوئی مجھے کوئی ویکنیس کوئی کمزوری الحمدللہ. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا پھوڑتے جاؤ پھوڑتے جاؤ پھوڑتے جاؤ پھوڑتے جاؤ، یہ دماغ خراب ہوا ہوا ہے نا، یہ کسی نے غلط پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں. دوپہر میں جب روٹی کھانے کے لیے بیٹھا نا تو میرے پاس آج قیلولے کا ٹائم نہیں تھا، کھانے کے بعد آرام کا ٹائم نہیں تھا. مجھے پتا تھا زیادہ کھاؤں گا نیند آئے گی، سارا دن کا بیڑا غرق ہو جائے گا میرا. تو مجھے چند لقمے کھانے کے بعد اندازہ ہو گیا کہ مجھے کمر سیدھی کرنے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے جتنا کھانا تھا نا، جو ویکنیس ہو رہی تھی، صبح سے تھوڑا سا پراٹھا کھایا ہوا تھا تو ویکنیس ہوتی ہے، آدمی کو کمزوری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اتنے نوالے میں نے پیٹ میں ڈال دیا کہ اب میری کمر سیدھی ہو گئی، وہ جو ویکنیس ہو رہی تھی وہ ختم. تو میں نے ہاتھ روک لیا اپنا، کیونکہ اب میں مزید کھاتا تو لمبا ہونا پڑتا. مجھے مزید کھاؤ گے آپ کیا ہوگا پھر؟ ٹون بیٹھا ہوا ہے، یہاں بیٹھا ہوا ہے، تو پھر دیکھو نا لوگ کوئی بیٹھے ہوتے کوئی ٹیڑھا بیٹھا ہوتا ہے. پاکستانی کو کبھی آپ سیدھا نہیں دیکھو، کھڑا ہوا ہوگا تو ٹیڑھا کھڑا ہوگا، بیٹھے گا تو ٹیڑھا. وجہ کیا ہے؟ اتنا پیٹ بھرا ہوا ہے کہ سیدھا ہوا ہی نہیں جا رہا اس سے. آپ زیادہ کھاؤ گے آپ کو غنودگی آئے گی. پھر اس کے بعد بھی میں نے تھوڑا سا قیلولہ کیا ہے، کیونکہ تھوڑی سی بھی روٹی کھاؤ تو ہلکی پھلکی نیند آتی ہے. وہ قیلولہ کیا ہے؟ عصر کی اذان 5:15 پہ اور نماز 5:30 پہ. تو میں 5:15 پہ لیٹا ہوں، 5:30 کا الارم لگا کے. سمجھتے ہو؟ اتنی دیر میں جو آنکھ لگی ہے، پھر بھاگتا ہوا آ کے وضو کر کے جماعت میں شامل ہو گیا تو فریش ہو گیا. اتنی نیند کافی ہوتی ہے اگر آپ کھانا کھا لو. تو یہ جو پھوڑنا پھاڑنا، ادھر سے یہ کھا لیا ادھر سے متصل لہلا لیا، سب کچھ کھا لیا، ادھر سے یہ کھا لیا ادھر سے یہ کھا لیا، یا تو بہت آپ نے ایکسرسائز کی ہو کہ بڑے بڑے ویٹ اٹھائے ہو آپ نے، اور پھر آپ کی باڈی مانگ رہی ہو کہ کھا جا اس کو، اگر ابھی کھانا نہیں ملا تو یہ انسانوں کو کھا جائے گا، اتنی بھوک لگ رہی ہے. پھوڑتے ہوئے مزہ بھی آتا ہے یار. صبح سے ہم نے کون سا کوئی ویٹ لفٹنگ کی ہے. تو یہ رمضان کے حوالے سے بھی بات ہو گئی نا کہ روزہ جو ہے نا، روزہ ایسی خاندانی چیز ہے، صحت کے لیے بہت ہی مزے کی چیز ہے یہ. لیکن روزے میں 2 چیزوں کا خیال کر لیں، بس میں یہ کر کے پھر اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. روزے میں 2 چیزوں کا خیال کر لینا چاہیے کہ جن کی عمر 40 سال سے اوپر ہے نا، وہ روزے میں روٹی چاول چھوڑنے کا ان کے پاس بہترین موقع ہے. کم کر دیں گے، باقی چیزیں پھوڑیں آپ، ٹھیک ہے نا، گوشت پھوڑیں، کھجوریں پھوڑیں، دودھ پھوڑیں. یہ صرف تجربہ کر لیں کہ رمضان میں آپ نے روٹی اور چاول کیا کر دینا ہے؟ کم. چاٹ بھی کھائیں آپ. میرا تجربہ ہے، ہو سکتا ہے یہ ان کی رائے کچھ اور ہو، میں تو اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں. پروفیشنل آدمی تو یہ ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے کیا کرنا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. لیکن میں اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ جب افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں نا، نفلی روزہ بھی رکھیں کبھی، افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں آپ، کالے چنے کی چاٹ کھا لیں، آپ سفید چنے کی چاٹ کھا لیں. ہر وہ چیز اس میں کاربوہائیڈریٹ کارب کم ہو. گندم جو ہے نا، یہ جو روٹی آج کل ہم کھا رہے ہیں نا، یہ ویسے چینی سے بچ رہے ہیں لوگ. روٹی کھا لی تو بس گڑ کھا لیا آپ نے، ٹھیک ہے نا. روٹی میں بہت زیادہ، تبھی تو روٹی کھا کے ٹون ہوتا ہے آدمی. افطاری میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم افطاری کھا کے نڈھال ہو جاتے ہیں، اٹھا ہی نہیں جاتا. آپ افطاری میں لیمن کا شربت پئیں اور یہ چاٹ ماٹ کھا لیں، روٹی نہ کھائیں، تو آپ نہیں نڈھال ہوں گے اور فریش ہو جائیں گے آپ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو افطاری میں یہ رمضان جو ہے صحت بنانے کا ایسا بہترین، اور اس سے پھر آپ کو پورے مہینے جب آپ کنٹینیو یہ روٹین رکھیں گے آپ کو عادت پڑ جائے گی.
میں نے اکثر دیکھا ہے رمضان گزرنے کے بعد عید میں زیادہ بھوک لگتی نہیں ہے پھر، بلکہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے زیادہ کھا لو گے آپ. تو قدرت نے آپ کو ایک بہت اچھی سہولت دے دی کہ اب آپ عید کے دن تھوڑا کنٹرول کر لیں. آپ کو کنٹرول کرنے کی عادت پڑ گئی ہے، لیکن ہم پیٹ خراب کر کر کے نا اس عادت کو کیا کرتے ہیں، عید کے دن تھوڑا سا کھائیں گے پیٹ بھر جاتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں یار میں نے رمضان سے پہلے تو یہ پوری پلیٹ بھر کے کھائی تھی، تو میرا آدھی میں کیوں بھر گیا پیٹ. اب پیٹ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں ضرورت، آپ نے کہا نہیں میں تو ٹھوسوں گا، میں تو ٹھوسوں گا. وہ ٹھوس کے پھر وہی ہو جاتا ہے، تھوڑے دیر مر جائیں گے اور دھماکے پٹ پٹا جائیں گے. اور کیا ہو، مرنا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے بھائی. جتنے دن جیو صحت کے ساتھ جیو، خوشی کے ساتھ جیو، دماغ فریش ہو، آنکھوں کی روشنی صحیح ہو. تو یہ کھانے سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. بھوک سے مرنے والے دنیا میں انگلی پہ گنے ہوئے لوگ ہوں گے. کھا کے مرنے والے جتنے اس وقت لوگ مر رہے ہیں 99% وہ ہیں جو کھا کے مرے ہیں. قبرستان میں جاؤ، اگر قبروں پہ موت کی وجہ لکھی ہوئی ہو نا، ایک بھی ایسا نہیں ہے جس میں لکھا ہوگا ان کو کھانے کو نہیں ملا تھا اس لیے مر گئے. ایک بھی ایسا نہیں. جتنے مردے پڑے ہوئے ہیں نا، حضرت کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا. کیوں ہوا تھا؟ کولیسٹرول لیول بڑھ گیا تھا. کولیسٹرول لیول سے کیا ہوا جی؟ رگیں بلاک ہو گئیں. تو کیا تھا اصل میں؟ گھی کے پراٹھے بہت کھا لیے تھے، بہت زیادہ پھوڑ دیے تھے. اس دن رات کو جب یہ آئے، اتنا کھایا انہوں نے، اتنا کھایا کہ صبح پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکی. ٹھیک ہے، ایسا مرے ہیں. تو جتنے آپ کو ملیں گے ایسے ہی ملیں گے. تو یہ ہمارے مذہب کی بھی تعلیمات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا. پھر فرمایا جھوٹ پھیل جائے گا معاشرے میں، اور پھر آپ نے فرمایا موٹاپا پھیل جائے گا. تو موٹاپے کا کیا مطلب؟ پھوڑنے پھاڑنے والے لوگ آئیں گے. تو یہ ہمارے مذہب کی بھی تعلیمات ہیں کہ انسان کھانے پینے میں کیا کرے. تو روزہ اسی وجہ سے تو رکھوایا جاتا ہے کہ پھوڑنے پھاڑنے کی عادت کو ختم کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟